نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي اللہ الموتى ويريكم آیاته لعلكم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین اس صورت کے مضمون کا رزلٹ بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، یعنی ایک انسان کو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کا قتل ایسے ہے جیسے کعبہ کو ڈھا دینے کا جرم ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے انسان کی جان کو عزت، تکریم، مقام عطا کیا ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں، یہ وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے جب قتل کرنے والے کو علم نہیں کہ میں کس کو قتل کر رہا ہوں، کس جرم کے اندر قتل کر رہا ہوں، کس وجہ سے قتل کر رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو یہ علم نہیں کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ قتل کرنے والا بھی جانتا نہیں، انجان ہے، اور قتل ہونے والا بھی بے خبر ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر آج انسان کو قتل کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے قتل کرنے والا نعرہ تکبیر بلند کر کے قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والا بھی کلمہ گو کلمہ پڑھ کر قتل ہو رہا ہے۔ اور اس قتل و قتال سے کوئی ملک محفوظ نہیں، کوئی شہر علاقہ محفوظ نہیں۔ قتل مارکیٹوں کے اندر، قتل پارکوں کے اندر، قتل جنازہ گاہوں کے اندر، یہ قتل و قتال شادیوں کے اندر، یہاں تک کہ اس سے تبلیغی مراکز محفوظ نہیں، اس سے خانقاہیں محفوظ نہیں، قتل و قتال سے مساجد محفوظ نہیں، یہاں تک کہ ہر وہ جگہ جو قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، وہ جگہ بھی محفوظ نہیں۔ وہ جان کہ جس کو ختم کرنا کعبے کو ڈھانے کے مترادف ہے، جس کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، اسے بے دردی کے ساتھ، یہاں تک کہ اجتماعی انداز میں قتل کیا جا رہا ہے، ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ اس کیفیت کے اندر یہ ظلم، یہ زیادتی شرعام ہو رہی ہے، لیکن یہ اس دور کی نہیں، اس زمانے کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ بھتیجوں نے اپنے چچا کو، یا اسی طرح کزنوں نے اپنے کزن کو قتل کیا، اور پھر ہیلے بہانے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے اس چچا کے قاتل تلاش کیے جائیں، ہمیں ان قاتلوں کے بارے میں بتایا جائے، ہمیں تو اپنے چچا کے قاتل چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو،
پھر انہوں نے ہیلے سازیاں کی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کی کیفیت کیسی ہو۔ سب کچھ ہونے کے بعد پھر یہ معاملہ اس نہج پر پہنچا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اس قتل کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہو۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اس چیز کو جس کو تم چھپانا چاہ رہے ہو، جس کو تم ظاہر کرنے سے پوشیدہ رکھ رہے ہو۔ تمہاری یہ چاہت ہے یہ قتل نہ ملے، یہ قتل ظاہر نہ ہو، کیونکہ دل کے اندر تم جانتے ہو، تم اس سے واقف ہو، لیکن تم زمانے کی آنکھوں میں اس انداز سے جھول چھونکنا چاہتے ہو کہ وہ اس سے معلوم نہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ظاہر کر دیا، فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ آپ اس مردے کو، اس گائے کے حصے کو اس پر ماریں، یعنی اس مردے کو، اس گائے کے ٹکڑے کو اس کے ساتھ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم آیا، اب یہاں پر اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد کس ٹکڑے کو لگایا گیا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زبان کو اس مردے کے ساتھ لگایا گیا، بعض نے کہا کہ دل کو لگایا گیا، بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس گائے کے جگر کو اس مردے کے ساتھ لگایا گیا، بعض مفسرین نے دم کا ذکر کیا۔ الغرض اس گائے کے اس ٹکڑے کو اس مردے کے ساتھ لگایا گیا، وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اور اٹھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے ان لوگوں نے قتل کیا، میرے قاتل یہ ہیں، مجھے مارنے والے یہ ہیں۔ اس نے سب کچھ علل اعلان لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، سب لوگ اس سے واقف ہو گئے، اس نے سب کچھ بتایا، اور بتانے کے بعد دوبارہ اسی انداز میں مردہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح ہم نے زندہ کیا اس مردے کو، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مر گئے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی تھی۔ اب یہ دوسرا واقعہ، دوسرا موقع تھا کہ جب مردے کو اللہ نے زندہ کیا، کیونکہ اس دور کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ملے گی، جب ہم مر جائیں گے پھر زندہ کیسے ہوں گے، پھر اٹھائے کیسے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انداز سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھا دی ہم نے اپنی نشانیاں، یہ حقیقت ہم نے ظاہر کر دی، یہ بات ہم نے عیاں کر دی، یہ بات واضح کر دی، اس وجہ سے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔